دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس طریقے سے ہوئی؟ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ سنانے والے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب توریت نازل فرمائی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ کے رسول اور حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ آپ کی شادی کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو بہت ہی شکتیشالی اور بہادر جوان نکلے۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسرائیل پر سخت ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بہت ہی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا اور موقع بموقع عبرانیوں کی حمایت اور نصرت میں وہ آگے آ جاتے ہیں۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک مستری ایک اسرائیلی کو بنا وجہ مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مستری کو سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا۔ مستری اس مار کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت دم توڑ گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز قتل کرنے کا نہ تھا۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ مستریوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو اسی وقت جا کر فرعون کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے فرعون کو بتا دیا کہ مصری شخص کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو 2 جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کرو۔ پھر انہی کے خاندان کے ایک شخص نے فرعون کا جب یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں ان کی پہنچ نہ ہو سکے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور ارض مدائن کی طرف خاموشی کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الگ الگ جگہ اور بیابانوں سے گزرتے موسیٰ علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا مدائن جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ اس پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ علیہ السلام تھکے ہارے مدائن پہنچے تو آپ کو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی پیا ہی تھا کہ آپ کو کتوں کے بھونکنے کی اور دمبوں کی گھنٹیوں کی ایک مدھر سی آواز سنائی دی۔ قریب آ کر آپ نے دیکھا یہ چوپان یعنی چرواہے تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آ گئے تھے، لیکن تھکان کی وجہ سے کسی نے آپ کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3-4 لوگوں نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، یہاں تک کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ آپ 8 دن سے مسلسل حالت سفر میں تھے کہ کہیں آپ کا پیچھا کرنے والے دشمن آپ کو پکڑ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ سامنے سے آپ کو 2 لڑکیاں دمبے کی ایک بڑی ریبڑ یعنی ایک بڑے جھنڈ کے ساتھ نظر آئیں جو کہ بڑی جد و جہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کی طرف نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کیوں دمبے کو پانی پلانے نہیں چاہتی، جس پر ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم ان جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں، مگر اس سے پہلے آپ یہ سوال اپنے لبوں تک لاتے لڑکیاں خود ہی بول پڑیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے بابا اب بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تو ہمت نہیں رکھ سکتے کہ اس کام کو انجام دیں، اس لیے ہم یہ کام خود ہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپان کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کو ریبڑ
ریبڑ یعنی جھنڈ لے کر اس طرف چل دیے۔ خدا پرستی اور غیرت کی وجہ سے آپ اپنی تھکان بھول چکے تھے۔ آپ نے جوش میں جو ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو کھینچ کر اور جانوروں کو پانی پلا کر خوب سیراب کیا۔ لڑکیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس نوجوان کا شکریہ ادا کریں، لہٰذا وہ خوش ہو کر ریبڑ یعنی بھیڑوں کا جھنڈ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر تھکے ہارے درخت کے نیچے بیٹھے اور دبے ہونٹوں سے دعا کی، یا اللہ ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ جب وہ لڑکیاں واپس اپنے گھر پہنچی تو ابا ان کے انتظار میں تھے، بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کی آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی والد کے پاس گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹیوں آج اتنی جلدی گھر لوٹ آئی ہو۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا کہ ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ اس بوڑھے باپ نے تعجب کیا، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ نوجوان انسان کون ہے جو سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں۔ لڑکی کنویں پر آئی، جوان اسی طرح درخت یعنی پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ لڑکی اس کے قریب گئی اور کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لڑکیوں کے گھر پہنچے تو بوڑھے باپ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید نوجوان۔ کھانے کا دسترخوان پہلے سے ہی بچھایا جا چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظریں جب کھانے پر پڑی، سوچا کہ یہ وہ دعا پوری ہوئی ہے جو کہ میں نے مانگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ یا اللہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں۔ بوڑھے والد نے آپ سے حال و حوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ڈرو نہیں، تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اور دوستو، لڑکیوں کے باپ کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے بڑی شان والے نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو اپنے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین ملاقات کا ذریعہ بنی تھی، اس نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا یہ جوان طاقتور، نیک اور پرہیزگار ہے، اسے اپنے یہاں پر کام پر رکھ لیں، یہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن آپ کو تعجب ہوا کہ آپ کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ایماندار اور شریف ہے۔ اس لیے باپ نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، مگر اس کی شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ تو دوستو، بیٹی نے کہا، اس بات سے کیونکہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی اس نے اپنے کام کے بدلے کچھ مانگا اور نہ ہی اسے ہمیں دیکھ کر کوئی اثر ہوا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ اور پیارے دوستو، مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے 8 سال تک کام کرنا منظور فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت صفورہ علیہ السلام تھا۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ شادی کے 10 سال بعد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت فرمائی اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔